رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تعب بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. ظہور امام میں تاجیل کے لیے بلندتر صلوات. مجالس عزا کی شرف قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. جن لوگوں نے اس مجالس عزا میں دام دل میں قدم سخن نے جس طرح سے تعاون کیا ان کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بہتر انداز میں بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کسنہ صنع صانع وهو الجواد الواسع فترى جنوس البدائع وأتقنا بحکمتہ صنائع. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. درود بھیجئے محمد وعلی محمد. سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان مولائے متقیان و عاشقان مولائے عارفان، حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام. آیات الکرسی در اصل 255 256 اور 257 سورہ بقرہ کی 3 آیات پر مشتمل یہ آیات الکرسی ہے. آیت الکرسی جو ہے وہ 255 نمبر آیت ہے. آیات الکرسی کی تیسری اور آخری آیت کو اس خمسہ مجالس کے لیے سرنام سخن قرار دیا اور اس کی معنوی فضا میں اس بندہ حقیر نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع سخن ہے ولی اور ولایت. رب کریم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار اس موضوع کے ضمن میں بحق سید الشہداء مجھے بہترین طریقے سے معروضات آپ کی عمیق اور انیق سماعتوں کی نظر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نشست کا آغاز کروں. سامعین محترم، ایک حدیث کو ذہن میں بٹھا دیجئے گا. حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا تھا، درود بھیجے محمد وآلہ. اس سے بہتر انداز میں بلندتر صلوات. حضور سرور
حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا تھا، توجہ سامعین محترم، فکر و ساعت خیر من عبادت 60 سنہ، ایک لحظے کا فکر 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تعمق، تعقل، تفکر، تدبر، سوچ بچار، وہ محافل، وہ مجالس، وہ مقامات، وہ مذاکرے جہاں پہ ایک لحظے کا فکر کیا جائے، معرفت الہی، خیر من عبادت 60 سنہ۔ شیعہ سنی منابع حدیث میں ہر، یعنی یہ متفق علیہ حدیث ہے، 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور یہ بندہ حقیر بارہا منبر سے یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ سامعین محترم جگہ دیجیے گا خدا کے لیے، اسلام اعمال کے انبار لگانے کا نام نہیں، اسلام اعمال کے انبار لگانے کا نام نہیں، فکر کی پاکیزگی کا نام اسلام ہے۔ انبار عمل کا نام اسلام نہیں ہے، فزیکل ایکسرسائز کا نام اسلام نہیں ہے۔ یہ فکر اس کے ساتھ کتنی مربوط ہے، یہ اسلام ہے۔ ہاں، اس نے دنیا تمہیں اس لیے دی، زندگانی دنیا اس لیے دی، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کے ہو یا میرے ہو۔ اگر فکر اس کی ہے تو تمام تر آپ کے حرکات و سکنات عبادات میں شمار فرمائے گا خدا۔ ساتھ دے رہے ہیں میرا؟ ذہن میں رہے، اس لیے کہہ رہا ہوں وہ مجالس، ان محافل کا انعقاد کریں جس میں ذہن پہ زور دینا پڑے۔ ہے توجہ سامعین محترم؟ ایک لحظے کا فکر 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی جتنی معرفت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اتنے آپ کے اعمال کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ساتھ دے رہے ہیں؟ موضوع سخن ہے ولی اور ولایت۔ اگر اس بندہ حقیر کے چند معروضات اس موضوع کے ضمن میں آپ نے سماعت فرمائے، اگرچہ کہ پچھلے سال ہم نے اس خمسے میں بندگی پہ گفتگو کی تھی، جو ہمارا موضوع سخن تھا وہ بندگی تھا، اور ماشاءاللہ یہ مجمع الحمدللہ باذوق ہے، عمیق اور انیق سماعتیں رکھتا ہے الحمدللہ۔ تو تھوڑی سی مشکل بحث کروں گا اس میں، لیکن انشاءاللہ پھر مشکل بحث اس مشکل کشا کے ممبر سے نہیں ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ جب تک یونیورسٹی کو، اسکولز کو، کالجز کو، ان ابحاث کو اس ممبر سے دور رکھو گے نا تو معاملہ خراب رہے گا۔ کبھی یہ بچے فرزندان توحید نہیں بن سکتے۔ مدارس کی بحث، اسکولوں کی بحث، انہیں متصل کرو اس ممبر حسینی سے، اس فرش عزائے حسینی سے۔ جب تک حسین ابن علی کے غم میں بہنے والا آنسو ان تخم کی آبیاری نہیں کرے گا، کبھی ثمرآور درخت نہیں بن سکتا۔ فرش عزائے حسین بڑی اہم چیز ہے۔ سامعین محترم، جوانوں، میرا ساتھ دینا خدا کے لیے۔ آیات الکرسی میں سے آخری آیت اس خمسے کے لیے سرنامہ سخن ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ کیا کرتا ہے وہ ولی؟ سلامت رہے، میرے ساتھ ساتھ بولو تاکہ پتہ چلے کہ آیت الکرسی بھی آپ کو آتی ہے۔ یخرجہم من الظلمات، من جو ہے نا یہ ہے ابتدائے غایت کے لیے، جہاں سے شروع کی جائے، یعنی فلاں سے کہاں تک، الہ یخرجہم من الظلمات الی النور، الہ انتہائی غایت، جہاں ختم ہو بات۔ ایسا ہی ہے نا، یہ من آتا ہے ابتدائے غایت کے لیے، الہ آتا ہے انتہائی غایت کے لیے۔ الف لام چھوٹی ہے الہ،
کہاں سے نکالتا ہے؟ تاریکی سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کر آتا ہے. وہ ایسا ولی ہے. ٹھیک. اچھا صرف خدا ولی ہو گیا؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ. جو کافروں کے ولی ہیں وہ ہیں طاغوت. جیسے صاحبان ایمان کا ولی خدا ہے، ایسے کافروں کے بھی ولی ہیں. سمجھے نہیں آپ میری بات؟ ابھی تو میں نے کوئی بحث یا کوئی تجزیہ پیش ہی نہیں کیا، قرآن کے لفظی معنی کر رہا ہوں. والذین کفروا، توجہ، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. دونوں ولی ہیں. اس کائنات میں ہدایت کے اعتبار سے ولایت جو ہے وہ فقط دو ہیں. یا ولایت الہیہ ہوگی یا ولایت باطلہ ہوگی. ولایت الہیہ کا جو منبع ماخذ وہ ذات حق ہے. ولایت باطلہ کا طاغوت ہے. تیسری کوئی ولایت نہیں ہے. انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ دیکھے میں کس کے تحت اصل کس کی ولایت میں زندگی گزار رہا ہوں. ہے توجہ سامنے؟ آسان کرتا ہوں بات کو، آسان کرتا ہوں. اس نشست میں جو رہا ساتھ انشاءاللہ وہ پھر اگلی نشستوں میں میرا ساتھ دے گا. جوانوں یہ اس سے بڑے بڑے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے. یہ جو عام ہر کوئی آگے مقرر ادھر کا ادھر کا، آپ تو آپ جانتے ہیں کیا اس سال تو بس اللہ رحم کرے ملت تشیع پر بزرگ اتنے وابستہ نہیں ہیں سوشل میڈیا سے. جو تماشا بنا ہوا ہے، کھاڑا لگا ہوا ہے، میں بس خدا محفوظ رکھے بار بار صدقہ دے کے دعا کر کے توسل کر کے منبر سے آتا ہوں. بار الہ عقل کو ہمیشہ غالب رکھے جذبات پر. توجہ کی کیا کیفیت ہوئی؟ یہ سوشل میڈیا جا کے دیکھیں کیا حالات ہوئے. اب یہ نہ دیکھیں کہ کون کس کا لباس کتنا اچھا ہے، ہاں کس کا سٹیٹس کتنا اچھا ہے، کس کے پاس لائبریری میں کتنی کتابیں. یہ دیکھیں اس لباس کے پیچھے انسان کتنا اچھا ہے. اپنا نالج اتنا جو ہے نا خدا کے لیے سطح فکری کو اتنا بلند کر لیں کہ ہر کوئی آپ کو آسانی سے جو ہے وہ ڈاج کرا کے نہ جائے. یہ عجیب معاملہ ہے خدا کی قسم. ہم تو یہ پیڑتے تھے کہ بھئی علم جو ہے نا وہ ہر کسی کی بنیادی ضرورت ہے. علم کو بکنا نہیں چاہیے. یہاں جہالت بک رہی ہے، اتنا علم نہیں بک رہا. پیسے بھی دو، ایمان کے ساتھ لے جاؤ. buy one get one free. ہے توجہ؟ ساتھ دے رہے ہیں میرا؟ یہ چند باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس ولی اور ولایت کے موضوع پر انشاءاللہ نہیں درود بھیجے محمد والے محمد کے بارے تاکہ ولی اور ولایت کے ضمن باتیں پیش کر سکوں. سامعین محترم جتنا ہو سکا میں ولی کی اور ولایت کی ڈیفینیشن کروں گا. روز ایک ڈیفینیشن، اس پہ پھر جو ہے بحث کروں گا قرآن و حدیث. یاد رکھیے گا اس کائنات میں ولایت دو ہیں، یا ولایت الہیہ یا ولایت باطلہ. تیسری کوئی ولایت نہیں ہے. اور آیات الکرسی کی آخری آیات جو ہیں اس میں دو فکرے یہ واضح چینلائز کر رہے ہیں اس بات کو کہ ایک طاغوت ولی ہے، ایک اللہ ولی ہے. اللہ کا کام کیا ہے؟ اب میں مثال دے کے آسان کرتا ہوں بات کو. دیکھیے میگنیٹ کو سمجھتے ہیں. میگنیٹ کیا ہوتا ہے؟ مقناطیس. اس کی اپنی فورس آف اٹریکشن ہے. جوانوں ادھر توجہ کرنا. ہاں میگنیٹ کی اپنی ایک فورس آف وہ کیا ہوتی ہے؟ قوت ثقل، کھینچنا. چھوٹا میگنیٹ ہوگا جوانوں، چھوٹا میگنیٹ ہوگا ایک حد تک اس کی فورس آف اٹریکشن ہوگی. بڑا میگنیٹ ہوگا فورس آف اٹریکشن زیادہ ہوگی. فورس آف اٹریکشن کیا ہوتی ہے کہ یہ مقناطیس ہے. اب اس کے ساتھ کا جو اس کے ساتھ ملے ایک ایسا مادہ یا میٹل چھوڑوں، توجہ کریں، اس میں فورس آف ریپلشن نہ ہو، فورس آف اٹریکشن ہو، اور وہ اس سے آگے چپک جائے. جہاں تک چپکے گا وہاں تک میگنیٹک فیلڈ ہوگی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ مقناطیس جو ہے
آپ نے دیکھا ہوگا ایک حد تک چیزوں کو کھینچتا ہے. ساتھ دے رہے ہیں؟ مغناطیس. اگر آپ آؤٹ آف میگنیٹک فیلڈ رکھیں گے چیز تو وہ پھر آسان کر دیتا ہوں بات. گریویٹیشنل فیلڈ، یہ گریویٹی، یہ جو اس کی ایک اپنی زمین کی کشش ہے جسے گریویٹیشنل آپ گریویٹی کہتے ہیں، فورس آف گریویٹی. ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ فزکس پڑھاتے ہیں الحمدللہ. جو میں غلط پڑھ جاؤں یا غدیری صاحب سے سیکھ لیجیے گا. ہاں غدیری بھی ہیں، فزکس بھی پڑھائیں گے. اصل میں فزکس پڑھانا غدیریوں کا کام تھا. یہ گریویٹی جو ہوتی ہے کیا ہے؟ یہ زمین کی قوت ہے جو کھینچتی ہے. جہاں تک یہ ہے کہ چیزوں کو میں پھینکوں اور وہ زمین پہ آ کے گریں، وہاں تک گریویٹیشنل فیلڈ ہے. اگر آپ کو چیز آؤٹ آف گریویٹیشنل فیلڈ پھینک دیں گے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ بازیاں لگتی ہیں کبوتروں کی، بڑے اوپر چلے جاتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں واپس نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ وہ آؤٹ آف گریویٹیشنل فیلڈ. دو مثالیں سمجھ میں آ گئی؟ سامعین محترم آسان کرتا ہوں بات کو. ولی ہے میگنیٹ، ولایت ہے میگنیٹک فیلڈ. ولی ہے میگنیٹ جو کھینچتا ہے، جس سے کھینچتا ہے وہ قوت ولایت ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم ہیں ولی. اللہ ولی الذین آمنوا. ہم ہیں ولی کن کے؟ ہر کسی کے. ہمارے فیلڈ میں آنے کے لیے جس میڈیم کی ضرورت ہے وہ ہے ایمان. سلامت رہیے. دیکھیں میرا ساتھ دے رہے ہیں. مغناطیس، لکڑی کو رکھ دو، ہے توجہ سامنے محمد، لکڑی کو کھینچے گا نہیں کھینچے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایسا میٹل جس کے اندر اس کا کوئی نیگیٹو چارج کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہو جس سے اٹریکشن ہو، ایسا ہی ہے نا؟ توجہ دے رہے؟ خدا کے لیے اتنی بات سمجھ رہے ہیں تو آگے یہ سمجھا دوں گا آسانی سے. درود بھیجے محمد و آل محمد کی بات. میگنیٹ ہے ولی، اس کی قوت ثقل، کھینچنے کی طاقت، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ولایت. خدا نے پھر اس کو واضح کر دیا آیات الکرسی کی آخری آیت میں. ہم وہ ولی ہیں جس کی ولایت ذاتی ہے، دائمی ہے، اٹرنل ہے. خوبصورت جملہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرما رہے ہیں وہ ایسا ہے جو ہوا نہیں. جتنی چیزیں وجود رکھتی ہیں وہ ہوئی ہیں. یہ فقط ذات حق ہے، وہ ایسا ہے جو ہوا نہیں. اول بلا اولیہ وآخر بلا نہایہ، یہ وصیت نہج البلاغہ میں موجود ہے. وَعَلَمْ يَا بُنَيَّ، کہ میرے بیٹے یاد رکھ، لَوْ قَانَ رَبِّكَ لَا شَرِيكٌ لَا تَتْقَ رُسُلُ، اگر تیرے رب کا بھی کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھی رسول تیری جانب آتے. تیرا خدا تو وہ ہے کہ جو جہاں پہل کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. توجہ سامعین محترم، اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اب کیا فقط قوت ثقل، کھینچنے کی طاقت فقط ذات حق میں وہ ولی ہے؟ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے پھر ولی جو ہے نا جو انہیں کھینچتے ہیں، کفر کو جو کھینچتے ہیں وہ بھی ولی ہے، وہ ہے طاغوت کے. اس کا مطلب ہے دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہیں، پیرالل. ولایت الہیہ بھی، ولایت باطلہ بھی. تم نے یہ دیکھنا ہے اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے ولی طاغوت ہیں. اگر طاغوت تمہارے ولی ہیں تو سمجھ جاؤ تم کفر کے ذریعے سے ادھر جا رہے ہو.
اگر ولی تمہارا خدا ہے تو ایمان کے ذریعے سے یہاں کھستے چلے آ رہے ہو. تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں تاکہ میں جو ہوں آنے والوں کے لیے درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آئیے. جمع میں تھوڑا سا آگے آئیے. اگر تھوڑا سا آگے آ جائیے. خانپور کی شخصیات جو الحمدللہ تھوڑا سا آگے آ جائیے. ہاں جی توجہ توجہ سامعین محترم ساتھ دیجیے گا ذرا. دونوں ولی ہیں, ٹھیک ہے, دونوں کھینچتے ہیں, دونوں کی طاقت ہے. ایک ولی ہے وہ کیا کرتا ہے, ظلمات سے ایمان کی جانب, دوسرا ایمان سے پھر نکال کر گمراہی کی جانب. ٹھیک ہے, توجہ. اب ولایت کی ڈیفینیشن کر رہا ہوں. دو چیزوں کا اتنا قریب ہونا, اتنا قریب ہونا کہ تیسری کوئی شے نہ ہو. یہ رہے وہ رہے, یہ ولایت ہے. دو چیزوں کا اتنا قریب ہو جانا, اتنا قریب ہو جانا. دیکھیں آپ کی ہر عبادت قربت من اللہ ہے. ولایت بہت بڑا منصب ہے, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی قوت ہے. یہ ہر عمل آپ کا ولایت کے تحت اثر انجام دے رہا ہے. ولایت کا ایک معنی قربت, قریب ہونا. کہنا آیت کہہ رہی ہے آپ کا ہر عمل قربت کی بنیاد پہ. کیا مطلب؟ قریب ہونا, قرب حاصل کرنا. لیکن کیا ولایت وہ قربت ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں. دلیل دیتا ہوں. دیکھیے, ایک قربت کیا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, میں نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی, آپ دور دور سے اٹھ کے میرے قریب آ گئے, قربت ہو گئی. اسے کہتے ہیں مادی قربت. ولایت میں ایسا نہیں ہے. ولایت میں ایسا ہے کہ میں بھی یہاں سے حرکت کر کے وہاں جاؤں, آپ بھی وہاں سے حرکت کرتے کہیں آئیں. جب دونوں چیزیں حرکت کریں گی تو پھر یہ ربط و ارتباط ولایت قائم ہوگا. اس خدا کو جو ہر جگہ موجود ہے, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی نحن اقرب الیہ من حبل الورید. جب وہ ہر جگہ موجود ہے تو وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرت حیات سے زیادہ قریب ہوں؟ بتا رہے میں نے بھی اپنے قرب کو تمہارے اتنا قریب کر دیا, اب تم نے اپنے آپ کو میرے قریب کرنا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت جہردہ معصومین بلندتر صلوات. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعلی. یہ مادی قربت نہیں ہے, یہ روحانی قربت ہے. اس میں دونوں حرکت کریں گے. اس نے کہہ دیا میں تمہاری شہرت حیات سے زیادہ قریب ہوں, اب تم نے اپنے آپ کو میرے قریب کرنا ہے. جو قریب کر گیا وہ فائدہ اٹھا گیا. توجہ سامعین محترم, دو چیزیں اتنی قریب ہوں کہ یہ رہے وہ رہے. ٹھیک ہے, اتنی بات ذہن میں آ گئی. مشکل بحث کر رہا ہوں میں تھوڑی سی, ہاں, لیکن انشاءاللہ سمجھا دوں گا. اللہ ولی ہے کن کا؟ صاحبان ایمان کا. اب ایمان کیا ہے یہ قرآن سے پوچھتے ہیں. ہر کوئی عقیدے کا چیمپئن بنا ہوا ہے آج, بیٹھے بیٹھے جنت جہنم تقسیم کر رہا ہے. ایمان ہے کیا؟ قرآن سے پوچھو. خدا کہہ رہا میں ولی ہوں صاحبان ایمان کا. کیا ایمان ہے؟ جا کے مطالعہ کریں. ریفرنس دے رہا ہوں, تلاوت کیجئے گا, ترجمہ پڑھیے گا. چاہتے ہو زندگی میں انقلاب آ جائے, 5 منٹ اپنے آپ کو دو, 5 آیات الہی کا روز ترجمہ پڑھو, تنہائی میں بیٹھ کے اور سمجھو. خود کلام کرے گا, زندہ خود کلام, تمہارے مسائل کو حل کرے گا یہ قرآن. سامعین محترم, جملہ کہہ رہا ہوں محفوظ کیجئے گا. قرآن مجید نے سورہ نساء میں 136 نمبر آیت میں ایک عجیب بات کی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, آمنو ایمان لاؤ. کیا بات ہے, یا ایھا الذین آمنو پاسٹ ٹینس ہے, آمنو امر کا صیغہ ہے. اے ایمان والوں ایمان لاؤ. جو ایمان لائے وہ کس پہ ایمان لائے؟
اس کا مطلب یہ کسی کانسٹنٹ تھنگ کا نام ایمان نہیں ہے، کسی جامد اور جمود شے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان کوئی ویریبل تھنگ ہے جو بڑھتی جائے گی۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھے جو رسول اللہ فرما رہے ہیں، سرکار نے فرمایا جس کا اگلا دن پچھلے کے برابر یا اگلا دن پچھلے سے بدتر، اس کا سفر ہلاکت کی جانب ہے، وہ ہلاک ہو گیا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر آپ میری پہلی جو میں نے جملہ کہا تھا، دین اعمال کے انبار لگانے کا نام نہیں، نیت کی پاکیزگی کا نام دین ہے۔ سامعین محترم، جو اسلام تقاضا کر رہا ہے وہ کس چیز کا کر رہا ہے؟ ذرا غور کریں اس بات پر، کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے اسلام؟ ذرا غور کریں، میرا ساتھ دیجیے گا، جو بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ کہیں گے فزیکل ایکسرسائز، اچھا ایک دن میں نے جو ہے نا 51 رکعت نماز پڑھ لی، تہجد بھی پڑھ لی، 17 رکعت بھی پڑھ لی، نوافل بھی پڑھ لی، اس سے اگلے دن کیا کیا؟ سارے دن تلاوت قرآن کرتا رہا۔ اس سے اگلے دن کیا کیا؟ سائرہ شب داری میں گزاری۔ اس سے اگلے دن 24 گھنٹے سب کچھ کرتا رہا، پھر اس سے اگلے دن کیا کروں گا؟ اگلا دن بہتر اگر یہی فزیکل ایکسرسائز تقاضا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس کا ترجمہ یہ نہ کرو کہ میں نے جن و بشر کو خلق نہیں کیا کہ مگر وہ عبادت کریں، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ عبادت سے عبادت گاہ کا تصور آتا ہے، عبادت سے عبادت گاہ کا تصور آتا ہے۔ میں نے جن و بشر کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری بندگی کریں، ہر لحظہ اور لمحہ اس کا ہو کے رہنا، یہ ہے تقاضا۔ بار بار کہہ رہا ہوں، فزیکل ایکسرسائز آپ کرتے رہے، اس سے اگلے دن کیا کریں گے جب آپ 24 گھنٹے ہر لحظہ و لمحہ مصروف ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کرو، اپنی فکر کو بالندہ کرو، شعور و ادراک کو بلند کرو۔ ہر دن تمہارا اگلا دن پچھلے دن سے معرفت میں اعلیٰ ہونا چاہتے ہیں۔ یعنی میں آسان کروں بات کو کہ تم اس ولایت الہیہ کے اثر میں اتنے گم ہوتے جاؤ کہ تیسری کوئی شے نہ ہو، وہ رہے، تم رہو۔ اب سنو گے جملہ سامعین محترم، یہ بندگی کا کرشمہ ہے۔ یہ کمال کیسے ملتا ہے؟ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ دین نام فزیکل ایکسرسائز کا نہیں ہے، موسٹ ایفیشنسی کا نام دین نہیں ہے۔ بڑے ایفیشنٹ بنتے ہیں نا کچھ اپنے آپ میں، ہاں اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ جتنا کہے اتنا کرو، جیسا کہے ویسے کرو، جب کہے تب کرو، جتنا کہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت چہردہ معصومین بلند تر صلوات۔ جب کہے، جیسے کہے، جتنا کہے تب کرو، اتنا کرو، ویسے کرو، یہ بندگی ہے۔ چودراہٹ نہیں چلے گی، جتنا اس کے سامنے جھکو گے اتنا صاحب کمال ہوتے جاؤ گے۔ اب جملہ کہوں، مالک اشتر کو خط لے کے بھیجا امیر المومنین نے، ایک جملہ کہا، توجہ کرنا جوانوں، میرا ساتھ دینا۔ خط لے کے بھیجا، اس میں جملہ تھا، اور وہ کون مالک؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْمَالِكُ، تم کیا جانو میرا مالک کیا ہے، جو خوف کی راتوں میں سونے والا نہیں، جو میدان میں جم جائے تو اس طرح جمتا ہے جس طرح سے میخیں پہاڑ کی میخیں زمین میں گڑ جائے۔ آپ نے یہ پہلو تو دیکھا۔ تریمہ مولا کا چاہنے والا تھا، بڑا قداور تھا، حسین تھا، خوبصورت تھا، اور بے باک علی کے فضائل پڑھنے والا تھا۔ امام نے خط کا جواب حاکم شام کا لکھ کر اس کو دیا کہ جاؤ جا کے پہنچاؤ۔ تو یہ وہاں سے گئے ہوئے تھے، موصوف حاکم جو تھے یہ گئے ہوئے تھے۔ ان کے دو جو ہے نا مشیر اہم تھے، ایک یہودی تھا جس کا نام سرجون ہے، ایک عمرو عاص بن وائل کا بیٹا جس نے رسول اللہ کو لا ولد ہونے کا، مقتول نسل ہونے کا تانا دیا تھا۔ سورہ کوثر نازل ہوئی تھی۔ عاص بن وائل کا بیٹا عمرو عاص، یہ باہر نکلے ہوئے تھے۔ تریمہ پہنچا تو وہ تھے نہیں اپنی جگہ پر، کسی نے کہا جی فلاں جگہ شکار پہ گتری ماما خط لے کے پہنچ گئے۔ اب یہ بات آ گئی ہے تو بیان کر رہا ہوں، لیکن جو میرا موضوع ذہن میں رکھنا کہ میں مالک اشتر کی جب تک جو تھوڑی سی جو ہے نا قدر و منزلت ذہن میں نہیں آئے گی تو
اس جملے کو لطف نہیں اٹھا سکو گے جو کہنے والا ہے، جو میرے موضوع سے مربوط ہے، اس لیے برصغیر تذکرہ یہ بات کر رہا ہوں۔ مالک اشتر کو خط دے کے بھیجا، ایک مالک اشتر کو بھیجا، اس میں کیا لکھا وہ بعد بیان کروں، جو تریمہ کو خط لے کے بھیجا نا، تو تریمہ پھر وہیں پہنچ گیا جہاں شکار کے لیے گئے تھے۔ دیکھا وہ حاکم شام تھوڑا آگے عمرو عاص سے اس کا جو ہے نا وہ مکالمہ ہوا، اور اس مکالمے میں عمرو عاص سے چھیڑتے ہوئے طنزاً کہا کہ یہ صحرا دیکھ رہے ہو؟ کہاں دیکھ رہا ہوں؟ کہ صحرا میں جتنے چنے کے دانے یا گندم کے دانے بکھیر دو، ایک دانے کا خالی جگہ تمہیں نہیں ملے گی، اتنا بڑا لشکر حاکم شام نے علی کے خلاف تیار کیا ہے۔ تریمہ نے کہا تو علی نے بھی ایک مرغ پالا ہوا ہے جس کا نام ہے مالک اشتر۔ نعرہ علی نے بھی ایک مرغ تیار کیا ہوا جو ساروں کو چگ جائے گا۔ وما ادراک ما المالک، توجہ کیجئے گا، مالک اشتر جیسی ہستی خط لکھ کے بھیجا، جملہ میں بات کر رہا تھا، آج انکساری جتنا کہے جب کہے اتنا کرو، سر تسلیم میں خم کرنا اس کے سامنے، یہ تقاضا ہے۔ اس وقت میں کیا تھا جملہ؟ اے مالک اشتر، جب تم جا کے مصر کے گورنر بن جاؤ، ہو سکتا ہے نا عہدہ ملتا ہے، بینک بیلنس آتا ہے، ہاں تھوڑا سا بھی کوئی کونسلر بن جائے نا بھائی، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، ہم ہر کسی کے اندر ایک فرعون موجود ہے، کسی کا مصر چھوٹا ہے، کسی کا بڑا۔ فرعون، یزید، شداد، کسی کا مصر چھوٹا، کسی کا بڑا۔ مجلس عزائے حسینی کا کام یہ ہے کہ فرعون و یزید کو مارو۔ سب کا جملہ کیا ہے وہ بیان کرتا ہوں بڑی جلدی سے۔ اسٹیٹس مل جائے، مال مل جائے، دولت مل جائے، رقبہ مل جائے، عہدہ مل جائے، وزارت مل جائے، ہاں کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک فرعون ہوتا ہے نا، دنیا اپنی مرضی سے چلا رہا ہوں، نظام اپنی مرضی چلا رہا ہوں۔ مالک اشتر تمہیں یہ منصب دے رہے ہیں گورنری کا، ٹھیک، اگر تمہارے ذہن میں ایک خیال آئے کہ میں مالک، ان پہ حاکم، میں حاکم یہ محکوم، میں حاکم یہ رعایا، میں حاکم یہ میرے ماتحت، اگر یہ تھوڑا سا خیال ذہن میں آئے تو اسے وسوسہ شیطانی کے علاوہ کچھ نہ سمجھنا۔ اس خیال کو علی کے اس جملے سے باطل کرنا، جب یہ ذہن میں آئے کہ میں ان پہ حاکم، فوراً اس خیال کو باطل کرنا یہ سوچ کے کہ میری ذات پہ علی حاکم، علی کی ذات پہ احکم الحاکمین حاکم۔ کچھ نہ مانگو، فقط حسین کے نوکروں کی نوکری مانگو، وہ بادشاہت سے کم نہیں۔ جھکنا سیکھو، سروس کرنا سیکھو، غلامی میں حاضر ہے، نوکری میں حاضر ہے، ہاں سمجھے نہیں آپ بات کو؟ دو چیزوں کا اتنا قریب، ولی اور ولایت ہمارا موضوع ہے، دو چیزوں کا اتنا قریب ہونا کہ وہ رہے یہ رہے، تیسری کوئی شے نہ ہو، تیسری کوئی شے نہ ہو، یہ ہے ولایت، ٹھیک ہے؟ اور ولایت کیسے ملے گی؟ وہ جتنا کہے اتنا کرو، جیسے کہے ویسے کرو، جب کہے تب کرو، نہ ایفیشنسی چلے گی نہ ڈیفیشنسی چلے گی۔ ایسا ہے نا سامعین محترم؟ اب جملہ کہہ رہا ہوں، حضور سرور کائنات کی ہستی، ان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگائیے، جو انسان کامل بھی ہے، منصب نبوت بھی ہے، منصب رسالت بھی ہے، منصب اولی العزمیت بھی ہے، منصب ختم نبوت بھی ہے، منصب امامت بھی ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، منصب امامت، بنص قرآن، منصب ختم نبوت، سب کچھ ہے، لیکن معراج نہ محمد کو ہوئی، نہ رسول کو ہوئی، نہ نبی کو ہوئی، نہ خاتم النبیین کو ہوئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، ایک بندے کو معراج ہوئی، کتنی بابرکت ہے وہ ذات،
تو راتوں رات لے گئی. ایک بندے کو آپ دیکھو جتنے بندے بنو گے نا، جتنی بندگی کرو گے اتنی معراج نصیب ہوتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اے توجہ سامعین محترم، ساتھ دے رہے ہیں میرا؟ ہاں، جتنی بندگی میں راسک ہوتے جاؤ گے اتنے کمالات جذب ہوتے رہے. کسی نے پوچھا جب دیکھا نا رات کے پہر میں غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا ایک شخص گڑگڑاتا ہوا رو رہا ہے، جسم کا ایک ایک بال سرکار کا اس طرح سے کھڑا ہے کہ بندہ حیران رہ جائے. زرد رنگ، پوری ریش اقدس آنسوؤں سے تر تھی، گرگرا کے رو رہے تھے. کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ کو منصب امامت ملا؟ شہر سجاد کی بات کر رہا ہوں. آپ اس طرح سے جس طرح سے سانپ کا ڈسا ہوا بستر بیماری پہ تڑپتا ہے اس طرح تڑپ رہے ہیں. کہا تمہیں کیا پتا، اس کی بارگاہ میں جتنا اپنے آپ کو ذلیل کرو گے اتنا وہ تمہیں باکمال بناتا ہے. عربی میں ذلیل کا معنی وہ نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں، بہت اچھا معنی ہے. ایک خاص کیفیت ذلول ہے اونٹ کے بیٹھنے کی، اسے کہا جاتا ہے. توجہ، دو چیزوں کا اتنا قریب ہونا کہ وہ رہے یہ رہے. ٹھیک ہے، ایسا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، کتنا قریب ہوا یہ عبد معبود کے کہ چوتھے آسمان پر روح الامین سردار ملائکہ اس کے پر چل رہے ہیں. اس بندے کی نالین پرواز کر رہی ہے. ہاں، یہ بندگی کی عہدے نہیں معراج عطا کرتے، بندگی معراج عطا کرتی ہے. جتنا ان کے سامنے جھکو گے معراج ملتی رہے گی. اب جملہ کہہ رہا ہوں، موسیٰ وہ ہستی تھی جس کے سامنے خدا نے ایک مرتبہ جلوہ کیا. علی وہ ہے جس کے پاس سامنے بار بار تجلیاں کرتا رہا. سامعین محترم، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ساتھ دیجئے گا خدا کے لیے. معیار کیا ہے بندگی؟ ولایت کا رشتہ جب ہوگا جب ان کے سامنے سر تسلیم خم کر کے رہو گے. غدیر میں جس ولایت کا اعلان ہوا تھا وہ تھا ولایت بطور منصب، نہ کہ بطور کمال. ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک منصب، ایک کمال. منصب عہدہ، یعنی ہم نے منصب ولایت، انما ولیکم اللہ، یہ انما بتا رہا ہے، کلمہ حصر ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہ کلمہ حصر، انما یرید اللہ. آپ سے بہتر انما کی تفسیر کون جاتا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. انما المؤمنون، جہاں انما آ جائے وہاں اخلاص آ جاتا ہے. سامعین محترم ذرا ساتھ دیجئے گا. کئی مومنین کا خدا نے تذکرہ ایمان کی نسبت سے کیا مگر منافق تھے، اس لیے کہ معاشرے میں اپنے آپ کو مومنین کہلاتے تھے. خدا نے کہا جو کہلاتے ہو وہی کہلائیں گے ہم تمہیں. آگے پھر ان کے کرتوت بتاتا تھا قرآن مجید میں. ہر جگہ صاحبان ایمان کا ترجمہ خالص ایمان والے نہیں ہیں، بڑے بڑے منافق ہیں. سورہ تحریم کا مطالعہ کرو، جا کے سورہ منافقون کا مطالعہ کرو، سورہ فاتحہ، سورہ برات، سورہ توبہ. ایک سورہ کے 11 نام ہیں، 3 نام پیش کر دیے. 118 تک ان کے کرتوت پڑھے جا کے. ضروری نہیں ہے جہاں آمن کر لو تو وہاں صاحبان ایمان ہوں گے. وہ اپنے آپ کو مومن کہلاتے تھے تو خدا نے انہیں ویسے ہی پکارا. آگے پھر ان کی اوصاف کو بیان کیا. لیکن جب آمنو سے پہلے انما لگ جائے انما المومنون، اب اخلاص آ جاتا ہے. خالص مومنین ہے، کوئی کل ایمان کی بات ہو رہی ہے. اللہ تمہارا ولی ہے، جیسے وہ ولی ہے ویسے رسول ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اور وہ لوگ تو نماز قائم کرتے ہیں. یا اللہ، یہ ولایت میں نماز کہاں سے آ گئی؟ نہیں سمجھے؟ ہاں، ولایت کی بات کرتا.
اولیاء اللہ کی پہچان پیش کر رہا ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ یہ نہیں کہ پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ قائم کا معنی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ 3 مرتبہ نماز پڑھ کے چھوڑ دی، بار بار پڑھتے رہے، وہ قائم کرنے والے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ذرا غور کریں اس بات پر۔ یہ ولایت میں نمازیوں کا تذکرہ کہاں سے آ گیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں؟ خدا بتانا چاہ رہے تمہاری نگاہ میں وہ ہوں گے جو 3 مہینے تک نہائے نہیں، وہ تمہاری نگاہ میں ولی ہوں گے۔ ہمارے یہاں ولایت کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے، تمہاری مرضی کی ولایت نہیں چلے گی۔ آیت کہہ رہی ہے، میں اپنی بات ہی کوئی نہیں کر رہا۔ ولایت میں نماز کہاں سے آ گئی بھائی؟ تم تو نماز میں ولایت ڈھونڈ رہے ہو۔ کہاں بیٹھے ہو خدا کے لیے؟ جملہ کہہ گیا میں، تم نماز میں ولایت ڈھونڈ کے خدا کی قسم مقصر بن رہے ہو۔ تم شیعہ نہیں، مقصر بن رہے ہو، ولایت کو چھوٹا کر رہے ہو۔ جو تمہیں تشہد میں ولایت ڈال کر کہیں اور سے نکال رہا ہے ولایت۔ خدا کی قسم میں دعوت فکر دینے آیا ہوں، میں کوئی بات نہیں کرنے آیا۔ میرے سامنے بڑا ہے قبلہ قبلہ ہم یہ چھوڑتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا میں کسی کو نہیں کہہ رہا پڑھو یا چھوڑو، جب دل مطمئن ہو جائے ہم تمہیں معروضات دے سکتے ہیں۔ مطالعہ کرو، جہالت کو مٹاؤ، چھپاؤ نہیں۔ جہالت مٹاؤ، چھپاؤ نہیں۔ جہالت کو مٹاؤ گے یہ سرفراز کرے گی، چھپاؤ گے تو یہ کہتے نظر آؤ گے علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ ولایت بہت بڑا کیا کر رہے ہیں خدا کے لیے؟ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بڑی جلدی سے وقت گزر گیا۔ ہاں ولایت کیا ہے؟ وہ صاحبان ایمان والذین، اچھا ایک علی۔ اب توجہ ذرا غور کرنا، خدا کے لیے جن کا تعلق علی سے ہے نا، ان کی عبادتوں میں خشوع و خضوع زیادہ ہونا چاہیے۔ علی نے ایک منصب ولایت خریدا، کسی رکن میں نہیں، کسی فرو میں نہیں خریدا تو نماز میں خریدا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے ڈیبیٹ کرے، مذاکرہ کرنا چاہتا ہے مذاکرہ کرے، ناقص مطالعے کی بنیاد پر میں اپنی جہالت مٹانے کا انشاءاللہ سامان کروں گا۔ لیکن یہ بندہ بے پناہ دلائل دے سکتا ہے، کائنات میں سب سے بڑا منصب نبوت و رسالت و عزمیت و ختم نبوت سے بڑا منصب ولایت ہے۔ اور علی کی بندگی کا کمال دیکھو، جو ایک انگوٹھی دے کے سب سے بڑا منصب خرید لے۔ جمع کا سیغہ ہے، انگوٹھی دینے والا ایک تھا، انگوٹھی دینے والا ایک تھا، جمع کا سیغہ والذین آمنوا الذین یقیمون، جمع کا سیغہ جو ایک انگوٹھی دے کے 12 ولایتیں خریدے، اسے علی ابن ابی طالب۔ ہے توجہ سامعین محترم؟ 2 چیزوں کا اتنا قریب ہونا، تیسری کوئی شے نہ ہو، یہ رہے وہ رہے۔ ہاں اب توجہ کیجئے گا، غدیر میں اعلان جو ہوا تھا وہ منصب کا ہوا تھا۔ منصب مطلب عہدہ دے دیا خدا نے، عہدہ کس کو؟ محمد والے۔ فقط علی کی ولایت کا اعلان نہیں، ولی سے لے کر مہدی تک کی ولایت کا اعلان ہوا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب بطور منصب ولایت کا دروازہ رسول اللہ نے بند کر دیا بحکم خدا۔ ولایت کا دروازہ بند۔ اگر کوئی منصب میں 15واں ولی کسی کو مانے گا تو اس کے نظام میں شرک ہے۔ ولایت کی 2 قسمیں جوانوں، خدا کے لیے بڑے بڑے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے اگر اس بندے حقیر کی باتوں کو جگہ دو گے۔ ہاں ایک جملے کو پکڑ کے نہ پڑ جانا پیچھے میرے۔ ایک 2 گھنٹے آپ کی خدمت میں آتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ مجھے دعوت فکر دیں۔ میں نے کبھی کسی کو الحمدللہ 4 سال کے بچے سے بھی میں بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے ساتھ دیجیے گا۔
درود بھیجے محمد والے محمد۔ غدیر میں اعلان کس کا ہوا؟ منصب عہدہ، یہ انما کلمہ حسر، کسی کو یہ جرت نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ اختیار نبی اور رسول و ہادی اور رہنما کے پاس بھی نہیں کہ انما کے کرائٹیریا میں کسی کو ڈالے یا کسی کو نکالے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کا ارادہ ہے، اس کے ارادے کے سامنے کسی کی کیا مجال۔ اس طرح ولایت کا دائرہ اس نے بنا دیا، میگنیٹک فیلڈ، ولایت ہے، میگنیٹ ولی ہے۔ جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا تھا ہم نے، وہ کہہ رہے یہ کرائٹیریا ہے، توجہ، غدیر میں اعلان ہوا تھا منصب کا، عہدہ، بطور عہدہ اللہ کے نظام میں کوئی 15واں ولی ہمیں برداشت نہیں۔ یہ 14 ولی ہیں، 3 گھنٹے کا خطبہ، انی تارک فیکم الثقلین کی شرح رسول اللہ نے بیان کی، کیا ثقل اکبر ہے، کیا ثقل اصغر ہے، سارا خطبہ غدیر میں بیان کیا، سارے احکام بیان کیے، لیکن جس دروازے کو کھولا وہ ہے ولایت بطور کمال۔ اگر ولایت کا دروازہ بند ہو جاتا تو یہ فیض ہم تک کیسے پہنچتا؟ اس فیض نے آگے پہنچنا تھا تو اس نے کہا ولایت بطور کمال کا دروازہ ہم نے صبح قیامت سے لے کر صبح قیامت تک ہم نے کھولے رکھا۔ اس ولایت کو بطور کمال، یہ دیکھو یہ غدیر والے ہیں، آدم سے لے کے خاتم تک ہماری زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوئی، خاتم النبیین سے لے کے صبح قیامت تک ہر دور میں ایک ولی ہوگا۔ انما انت منذر سورہ رات ولکل قوم ہاد، اے حبیب تو تو ڈرانے والا ہے لیکن ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک کبھی یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوئی، خاتم النبیین سے لے کے صبح قیامت تک نہ یہ حجت خدا سے کبھی خالی رہے گی۔ تمہارا کام یہ ہے کہ ہم نے ولایت بطور کمال کا دروازہ کھولے رکھا، ہم نے جو اعلان کیا منصب کا دروازہ بند کر دیا، کمال کا کھول دیا۔ اب جو ان کے جتنا قریب ہوتا جائے گا، تیسری کوئی شے نہ ہو، امام امام رہے، ماموم ماموم رہے، وہ بھی صاحب ولایت ہوتا جائے گا، وہ بھی صاحبان ولایت ہوتے جائے گا۔ جو علی کے قریب ہوگا وہ بھی ولی، جو حسن کے قریب ہوگا وہ بھی ولی۔ اب توجہ کیجئے گا، اب یہ ولی جو وجود رکھتے ہیں سامنے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبِجُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، جس کے وجود ہی، جس کے وجود سے کائنات کو رزق ملتا ہے، زمین و آسمان کا نظام قائم ہے، وہ سرکار حجت ہے۔ اب آخری بات کر کے تمام کر رہا ہوں، سامعین محترم، بحث کل تفصیل سے کروں گا لیکن ایک ترجمہ کر کے آگے دلیل کر دوں گا، مجھے یاد کرائیے گا۔ خدا کے لیے من کتبہ فقط کر رہا، محفظ فقط فر رہا۔ جوانوں جو لکھا ہوا ہے وہ کرار ہے، یاد جو حفظ کیا وہ فرار ہے۔ قید العلم بالکتابہ، چھوٹی سی ڈائری رکھ لو یا موبائل میں نوٹس ڈاؤن لوڈ کر لو، پوائنٹس لکھتے رہا کرو۔ معرفت پڑھنی چاہیے، نہیں تو ہلاکت کا سفر ہے۔ ریمائنڈ کرنے کے لیے توجہ، سامعین محترم، ولایت جو ہے، ولایت بہت بڑا، اس کا بطور کمال کا دروازہ صبح قیامت تک کھولے رکھا۔ اب امام کون ہے؟ توجہ کیجیے گا، وہ ہے صاحب العصر والزمان، جس کا ٹائم اور اسپیس پہ تصرف ہے۔ آپ اور میں محتاج ہیں، آپ اور میں محتاج ہیں زمان و مکان کے، امام محتاج نہیں ہوتا۔ امام جو ہے وہ واسطہ فیض الہی ہے، امام واسطہ فیض الہی ہے۔ 30 سال سے 35 سال سے ہمارے جوانوں کو ایک ہی بحث میں لگائے رکھا۔ کیا بحث تھی؟ یہ آ کے یہ دعویٰ کر رہے تھے سلونی کے بلند تفقدونی انی عالم ما تبقی السماوات والارض، جو پوچھنا ہے علی سے پوچھو قبل اس کے کہ تم علی کو کھودو۔ میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں، علی آسمان کے راستے بتانے آئے، ہم نے 30 سال اسی میں لگا دیے کہ یہ نوری تھے یا بشر تھے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں منبر حسینی سے، اپنے بچوں کو ان ابحاث سے بچاؤ۔ اگر زیادہ علم کا شوق ہے تو حوزے میں بھیجو، عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی، اجتہاد کرنا شروع ہو جاتے ہو۔
ترجمے پہ انحصار کرتے ہو، زیر زبروں کو صحیح طرح لگا نہیں سکتے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم جملہ کہہ رہا ہوں، دونوں لوگ کچھ کہہ رہے ہیں یہ بشر تھے، کچھ کہہ رہے ہیں نور تھے. میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، اگر میرا نظریہ کیا ہے اس ناقص مطالعے کی بنیاد، یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح نظریہ ہے، دعوت فکر دے رہا ہوں جا کے، اس کا کوئی کاؤنٹر کمنٹ لے کر آئیے آپ، تاکہ ہم خود تحقیق کریں. یہ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. بشر نہ ہوں دے نہیں سکتے پیغام، نور نہ ہو پیغام لے نہیں سکتے. ایک میڈیم ایسا چاہیے جو بشر بھی ہو نور بھی ہو. نور ہوگا تو لے گا، بشر ہوگا تو دے گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. امام ہے صاحب العصر والزمان. تم اور میں محتاج ہیں زمان و مکان کے. امام وہ ہوتا ہے جو زمان و مکان پہ گرپ رکھے، تصرف رکھے، قوت و اختیار رکھے. امام وہ ہے. اب یہ کیا بحث کرنا، علی ایک وقت میں 40 جگہ نہیں جا سکتے، 40,000 جگہ جا سکتے ہیں. کسی نے میرے سے سائنس کی بحث کرنی ہے، میں سائنس کی بحث کرنے کو تیار ہوں. 1 سیکنڈ کے کتنے نینو سیکنڈ ہیں؟ آپ کے نزدیک 1 سیکنڈ ہے. امام جو ہے وہ کون ہے؟ کل بحث کروں گا اس کی. اس کو ولایت، اس نے منصب جس کا اعلان کرایا، اس کا کمال، اس کی معرفت کیا ہے، وہ ہے کیا؟ ہر شے کو ہم نے امام مبین میں رکھا. کسی مفسر خارجی ناسبی میں ضرورت ہے تو کہے یہ چیز نہیں ہے امام میں. سامعین محترم، ولایت کے لیے ذہن میں رکھیے گا جوانوں، دونوں چیزوں کا حرکت کرنا ضروری ہے. امام صاحب العصر والزمان نہ ہو تو کبھی ولایت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. وہ زمان و مکان میں قریب رکھتا ہے، وہ تمہارے قریب ہے، تم نے اپنے آپ کو اس کے قریب کرنا. بار بار جملہ کہتا ہوں، بار بار جملہ کہتا ہوں، محمد و آل محمد وسیلہ نہیں منزل ہے. وسیلہ ان کے لیے تھا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو. یہ منزل ہیں، جو ان تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا. یہ خدا کے طول میں پائے جاتے ہیں، نہ کہ عرض میں. جب معرفت کے لیے اسے تلاش کرو گے تو کہیں محمد نظر آئے گا، کہیں علی نظر آئے گا، کہیں آل محمد نظر آئے گا. بس سامعین محترم، چند جملے ذکر مصیبت کرنا چاہتا ہوں. غدیر میں دین مکمل ہوا تھا، محفوظ نہیں. محفوظ ہوا کربلا میں. اور کربلا میں اس دین کے 2 حصے بنے، ایک ماضی، ایک مستقبل. ماضی کو بچانے والے کا نام حسین، مستقبل کو بچانے والے کا نام زینب. یہ عالمہ غیر معلمہ بی بی ہے، کوئی عام بی بی نہیں ہے. ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں. جب بیعت کا تقاضا کیا نا، اور گورنر مدینہ کے پاس سرکار تشریف لے گئے، اور جو وہاں ہوا سب آپ جانتے ہیں. 18 یا 30 جوانان بنی ہاشم تھے، تو مروان نے احانت کی، سب جانتے ہیں. اس کے بعد سرکار سید الشہداء آدھی رات کو اپنے گھر نہیں گئے. پتہ ہے کہاں آئے؟ جناب زینب کبریٰ کے حجرے میں. دھک الباب کیا، جب دیکھا کہ بھائی کا بھائی مجھے بلا لیا ہوتا. ذرا غور کیجئے گا، میں ایک بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے. یہ بہن بھائی کی نصرت نہیں کر رہی. کربلا میں ازواج اپنے شوہروں کی نصرت نہیں کر رہے. سب چھوڑے. میں بتاتا ہوں کربلا کو، اس بندہ حقیر، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، کربلا کو سمجھنے کے لیے عارفانہ نگاہ چاہیے. کربلا کبھی بصارت سے سمجھ نہیں آئے گی، بصیرت سے سمجھ آئے گی. دل کی آنکھ سے کبھی اہل اللہ کا سہارا لو، پھر کربلا کو سمجھو. کربلا میں جتنی ماؤں کے کردار، 2 مائیں کربلا میں ہیں، وہب قلبی اور ام قلبی سے لے کر علی اصغر اور ام رباب تک، جنہوں نے جوانوں کو تیار کیا. 9 مائیں ہیں، 9 مائیں. یہ عجیب مائیں ہیں.
نظام بدل گیا، فطرت بدل گئی کربلا میں. مائیں اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہیں زندگی کے لیے. یہ عجیب ماں ہے جو موت کا صحرا باندھ رہی ہے. ابھی ذکر مصیبت میں داخل ہو گیا ہوں، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ان ساری ماؤں کا کردار زہرا کی کردار کے آئینے میں دیکھو. کربلا میں کیا ہوا؟ یہ ساری وہ سیرت تھی جو مدینہ میں کردار صدیقہ طاہرہ کا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے گھر میں مرد موجود ہوں، بچے موجود ہوں، دروازے پر کوئی آئے دک الباب کرے، کون آتا ہے سب سے پہلے؟ ہاں، گھر کا بڑا آتا ہے، گھر کا مرد. وہ نہ ہو تو فرزند، فرزند نہ ہو تو بھانجے بھتیجے، وہ نہ ہو آخر میں مستور آتی ہے. لیکن ایک ملعون نے آ کے جب احانت کی کہ علی کو نکالو باہر، علی گھر میں موجود تھے، حسنین گھر میں موجود تھے، دروازے پہ زہرا آئی. نہیں کیا غور آپ نے؟ جب گھر میں فاتح بدر و احد موجود ہو، دروازے پہ زہرا. کیا مطلب؟ عالم ہے، غیر معلمہ ہے. بی بی کے بارے میں حجاز کا زیارت نامہ پڑھیں، یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک، سلام اس بی بی پر جس کا امتحان اس کی خلقت سے پہلے لیا گیا. تو عالم ہے غیر معلمہ، جس کا علم غیبی ہے، کسبی نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ بی بی دروازے پہ ہے. کیا مطلب؟ بیوی نہیں آئی، ایک مدافعہ، ایک ناصرہ ولایت کا دفاع کرنے آئی. یہ کردار تاریخ میں بالکل چھپ جاتا کہ کس طرح سے ولی خدا کی نصرت اور ولایت کا دفاع کرنا ہے اگر زہرا دروازے پہ نہ آتی. یہ کربلا میں بہن بھائی کی نصرت نہیں کر رہی. جس کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا، اس حسین کی ولایت کا دفاع کر رہی ہے زینب. توجہ کیجئے. اللہ اکبر اللہ. دختر پیغمبر سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئی. کہا بابا جان عالم ہے غیر معلمہ، علم وحبی ہے، کسبی نہیں ہے، لیکن اگر بیان نہ کرتی فضائل ہم تک نہ پہنچتے. بابا یہ 1.5 سال کی بچی زینب کبریٰ میری آغوش میں ہوتی ہے. 2.5 سال کا حسین نے ابھی صحن خانہ میں کھیلنا شروع کیا ہے، چلنا شروع کیا ہے. جب تک میری آغوش میں 1.5 سال کی بچی ہوتی ہے، یہ کچھ نہیں دیکھتی. اس کی نگاہ وہاں ہوتی ہے جہاں حسین کے قدم ہوتے ہیں. جہاں حسین کے قدم ہوتے ہیں وہاں زینب کی نگاہ ہوتی ہے. 1.5 سال کی بچی. خدا ان آنکھوں کو سوائے غم حسین کے کسی غم نے نہ رلائے. سامنے محترم یہ عام بی بی نہیں ہے، ذرا اندازہ تو لگائیے آپ. پیغمبر دو عالم نے عجیب جملہ کہا، زہرا 5 ہستیوں کو خدا نے 5 ہستیوں کے لیے خلق کیا. ہاں، ان دونوں کی محبت بہن بھائی والی محبت نہیں ہے، یہ عارفانہ محبت ہے. جو عشق مجھے تجھ سے ہے وہی زینب کو حسین سے ہے. زہرا 3 دن سے زیادہ زینب حسین کا فراق برداشت نہیں کر سکتی. دونوں بہن بھائی کس طرح سے ساتھ دے رہے ہیں، کس طرح سے دین کی حفاظت کی، کس طرح سے ولایت کا دفاع کیا، کس طرح سے ولایت الہیہ کا پرچار کیا، یہ سب آپ جانتے ہیں. لیکن ایک منظر بیان کر رہا ہوں. بہت مشکل تھا دونوں بہن بھائیوں کا مدینہ چھوڑنا. پورا مدینہ امڑ آیا تھا جب یہ پتا چلا مدینہ والے مدینہ چھوڑ رہے ہیں. مدینہ والے مدینہ چھوڑ رہے ہیں. میدان لک و دک تھا. کوفے گئے، بلکہ روایت ہے اتنی کہ مختلف شہروں سے بچے، جوان، عورتیں آل محمد کے دروازے پہ نوحہ پڑھ رہی تھی. ایک منادی نے ندا دی کہ اب میدان کو خالی کر دو. ایک روایت ہے. دوسری روایت ہے سرکار ابو الفضل عباس نے کہا کہ جو کھڑکیاں ہیں وہ بند کر دیں، جو چھتوں پہ سوار ہیں وہ نیچے اتر آئیں، اس میدان کو اب خالی کر دو. اب مخدرات عصمت علی کی بیٹیوں کے سوار ہونے کی باری ہے. عباس نے جلال سے کہا، میدان پورا خالی ہو گیا. لوگ چھتوں سے اتر آئے، گلیوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھروں میں چلے گئے.
اب چند راوی ہیں، وہ راویان کہتے ہیں بہت دور چلے گئے تھے، ایک گوشے سے منظر دیکھ رہے تھے۔ کا منظر کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں عجیب جملہ جو روایت نے نقل کیا، میں مصائب کے باب میں بھی ضعیف روایت پڑھنے کا عادی نہیں۔ کہتے ہیں عجیب منظر ہے، حجرے سے ایک بی بی نکلتی تھی، ہر بی بی کے ساتھ ایک جوان ہوتا تھا سوار کرانے والا، ام فروہ ساتھ اس کا جوان قاسم، ام لیلہ ساتھ سوار کرانے والا علی اکبر، ہر بی بی کو سوار کرانے والا ایک جوان تھا، اور ایک بی بی نکلتی حجرے سے، وہ محمل میں آ کے جوان سوار کراتا، وہ اس کا بیٹا ہوتا تھا، بیٹا نہیں تو بھانجا، بھانجا نہیں تو بھتیجا، ہر بی بی کو سوار کرانے والا ایک تھا۔ اور حسین ابن علی کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے منظر دیکھ رہے تھے، کس طرح سے باری باری رفتہ رفتہ بیویاں سوار ہو رہی ہیں۔ کہ ایک منظر مجھ سے نہ دیکھا گیا، وہ منظر یہ، ایک حجرے سے ایک بیوی برآمد ہوئی جو نقاب پوش تھی، اس کے ساتھ 5 افراد تھے، 3 جوان تھے، 2 بچے تھے، ان کو میں جانتا تھا، ایک ابو الفضل عباس، ایک یتیم حسن قاسم، ایک علی اکبر اور 2 اونو محمد۔ کہ میں سمجھ گیا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب۔ کہ جب یہ حجرے سے برآمد ہوئی، سنو گے، جیسے برآمد ہوئی 5 جوانوں کے ساتھ، حسین نے کرسی کو چھوڑا، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ بی بی جیسے محمل کے قریب آئی، اب انداز مختلف ہے، اب انداز مختلف ہے۔ جیسے محمل کے قریب آئی، میں نے منظر دیکھا، چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا ہے؟ جب یہ شہزادی جیسے محمل کے قریب آئی، عباس نے اپنے زانوں کو زمین سے ٹیکا کہ اس کے سہارے سے سوار ہو۔ نالین کو علی اکبر نے پکڑا، قاسم نے پردے کو ہٹایا، حسین نے سہارا دیا، اونو محمد نے عبا کو سیدھا کیا۔ یہ شان تھی زینب کی مدینہ میں، اس شہزادی کو شان و شوکت سے محمل میں سوار کرایا۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، اور علی کی بیٹی شریکت الحسین، کیا منظر تیرے ذہن میں نہ ہوگا جب 11 محرم ہوئی، عباس بن کے ساروں کو سوار کرا دیا۔ اب جب زینب کے سوار ہونے کی باری آئی، راوی نے عجیب منظر لکھا، نہ ہوتا میں نہ نقل کرتا۔ وہ کہتا ہے اس بی بی نے ہر لاش کو ایک مرتبہ پکارا، عزاداروں اپنی آوازوں کو آزاد کرو گے، غم حسین میں گریا گناہانہ کبیرہ کا کفارہ ہے۔ کربلا کے بن میں 2 لاشیں ایسے ہیں جنہیں قتل کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، ایک علی اکبر کا لاشا، ایک عباس کا لاشا۔ یہی وجہ وہ عباس جو رہوات پہ سوار ہوتے تھے تو پاؤں زمین پہ خط کھینچتے تھے، اتنا قد و قامت والا عباس، 1.5 فٹ کی قبر، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ عزاداروں سنو گے جملہ، جب یہ زینب کبریٰ سوار ہونے لگی نا، راوی عجیب جملہ کہتا ہے پامال لاش تھی، اس کو ایک مرتبہ پکارا، قاسم زینب کو سوار نہ کراؤ گے؟ ایک پتھروں کے ڈھیر میں لاش تھی، سمجھ گئی بھائی حسین کی لاش ہے۔ بھائیا تمہارے ساتھ مدینہ چھوڑا تھا، تو ننھی لاشیں ہیں جو گندے شہیدہ کی جانب ہیں۔ ایک مرتبہ کہتی ہے اور ماں کو سوار نہ کراؤ گے، محمد ماں کو سوار نہ کراؤ گے؟ راوی کہتا ہے ہر لاش کو دیکھ کے مایوسانہ نگاہ سے زینب نے ایک مرتبہ پکارا، لیکن نہر علقمہ پر ٹکڑے ہوئی لاش ایسی ہے جس کے بازو بھی سلامت نہ تھے، بار بار کہتی تھی عباس عباس عباس، زینب کو سوار نہ کراؤ۔ آلہ محمد و آل محمد کی سب قسمت کا واسطہ، اس پرشد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آنکھوں کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلا۔ پروردگار جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، تجھے کریم حسین کا واسطہ، پروردگار کسی کو اس در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ ان بزرگوں کو صحت و سلامتی نصیب فرما۔ پروردگار یہاں پہ جو میری ماؤں بہنوں میں، ناظرین میں، سامعین میں، پروردگار جو جس روحانی معانوی مادی مرض میں مبتلا ہے، صحت کلی نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کا شمار قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں فرما۔ بے گھر کو گھر نصیب فرما، بے آسرا کو آسرا نصیب فرما، بے وارث کو وارث نصیب فرما، جو مقروضین از غیب سے قرض کی ادائیگی فرما، بے گناہ قید رہائی نصیب فرما۔ پروردگار سید تراب علی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے،
تجھے واسطہ سید الساجدین زین العابدین کی عظمت کا پروردگار صحت و سلامتی نصیب فرما۔ پروردگار آل محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ حوادث زمانہ سے مومنین کے گھروں کو محفوظ فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ جن جن لوگوں نے فرش اعظام دام در میں قدم سخنے جس طرح سے تعاون کیا، پروردگار ان سب کے جان مال عزت ناموس میں اضافہ فرما، جان مال عزت رزق کی محافظت فرما۔ آل محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ انسانیت سسکیاں لے رہی ہے منجی عالم بشریت، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کے وقت میں شعور عطا فرما، سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ ردا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و عطرتہ طاہرین۔ آپ لوگوں سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ عنایت کیجئے، بالاخص بانیان کے مرحومین، اپنے مرحومین اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، ان سب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، تعال بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء۔ متوجہ زیارت